سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین، کائنات کی روح انسان ہے۔ روح نکل جائے چیزوں سے خوف آتا ہے، چیزوں سے فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ ایک انسان ہے، مر جاتا ہے تو اب مرے ہوئے انسان کے ساتھ دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو فائدہ کوئی نہیں ہوتا، بے شک وہ 1000 سال پاس پڑا رہے۔ دوسرا، دھیرے دھیرے گریجولی مری ہوئی چیز سے خوف آتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد اسی سٹیج پہ میں کئی دفعہ دہرا چکا ہوں۔ پوچھا کائنات کی سب سے خوفناک چیز کیا ہے؟ سائل نے پوچھا، ارشاد فرمایا لاش۔ سائل نے کہا لاش نہ کاٹتی ہے، نہ مارتی ہے، نہ غیبت کرتی ہے، نہ تشدد کرتی ہے، پھر خوفناک کیا ہے؟ فرمانے لگے روح کے نکلنے کے بعد چیزوں سے خوف آتا ہے۔ اگر خوف نہ آئے تو کوئی ماں مرے ہوئے بیٹے کی تدفین نہ کرے، کوئی بیوی مرے ہوئے شوہر کو دفن نہ کرے۔ اب تو ایک خاص وقت ہوتا ہے، اس کے بعد خواہش ہوتی ہے اگر خوف کا آدمی ازالہ کر بھی لے تو تعفن ہوتا ہے، بدبو آ جاتی ہے، اور اگر تعفن کا ازالہ کر بھی لے تو فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے روح نکل جائے تو چیزوں سے خوف آتا ہے۔ تو کائنات کی روح انسان ہے۔ یہ 8 بازار جب رات کے 12 بجے 1 بجے 2 بجے لوگ چلے جاتے ہیں گھروں میں تو انہی بازاروں میں چلتے ہوئے خوف آتا ہے۔ کوئی بلی چھلانگ لگا لے تو آدمی ڈر جاتا ہے۔ یہی ایگری جو رنگ و نور کے ساتھ بھری ہوئی ہے، زرعی یونیورسٹی، اس کی روشیں آباد ہیں، پھل ہیں، پھول ہیں، پودے ہیں۔ رات کو 2 بجے ہیں تو خشک پتہ بھی گرے تو ایسے آسیب سے سناٹے سے آواز آتی۔ وجہ کیا ہے؟ ہم روہی کے صحرا میں پھر رہے تھے، رحیم یار خان کے سامنے، سارا دن ہم انجوائے کرتے رہے، ڈیزرٹ کے بیچ میں پھرتے رہے۔ جب رات عشاء کا وقت ہوا تو ایک ہی خواہش کہ کس طرح خاموش ٹیلوں سے گھر جائیں، چونکہ سینکڑوں لوگ سیر سپاٹے کے لیے آئے ہوئے تھے صادقآباد کے رحیم یار خان کے۔ تو جب شام کو گاڑیوں کے ذریعے روہی کے صحرا سے روح نکل گئی تو صحرا بھی وہی تھے، چاندنی بھی وہی تھی، خاموشی بھی وہی تھا، لیکن روح کے نکلنے کے بعد ان سے خوف آتا تھا کہ کس طرح یہاں سے نکلا جائے۔ تو کائنات کی روح انسان ہے۔ انسان جب کائنات سے نکل جاتا ہے تو کائنات سے خوف آتا ہے، اور انسان کی روح دین ہے۔ اگر دین انسان سے نکل جائے تو انسان سے خوف آتا ہے۔ آپ اس دور میں آپ دیکھتے ہیں ہر آدمی پریشان ہے۔ آپ گاڑی میں کھڑے ہوں اور کسی کو کہیں 5 کلو خربوزے تول کے دے دیں تو آپ نہیں کہہ سکتے، اترنا پڑے گا۔ آپ گوشت والے سے کہیں 5 کلو گوشت دے دیں تو آپ نہیں کر سکتے، 10 دفعہ آپ کو اس کے ساتھ فائٹ کرنی پڑے گی، یہ نہ کریں، یہ نہ کریں، یہ نہ کریں۔ بے دین انسان کائنات کا سب سے ہولناک جانور ہوتا ہے۔ دنیا کا کوئی جانور اتنا نقصان نہیں دیتا جتنا معاشرے کو یا انسانی سوسائٹی کو بے دین انسان نقصان دیتا ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے بل ہم اضل، بے دین انسان کو جانور نہ کہو، وہ تو جانور سے بھی بدتر ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین۔ قرآن مجید کہتا ہے دین کے نکلنے سے یا دینی زندگی کے نکلنے سے انسان اتنا گرتا ہے کہ اس سے مزید گرنے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ اسفل سافلین، انتہا پہ جا کے گرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ دین نکل جاتا ہے۔ تو انسانوں میں جو جاذبیت ہوتی ہے یا کشش ہوتی ہے یا پیار ہوتا ہے وہ دین کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آپ ایک ایسا دکاندار ہے جس کو آپ کو یقین ہے کہ یہ دیندار ہے تو آپ کو سودا لینے کا انداز اور ہوگا، اور اگر پتہ ہے کہ یہ دیندار نہیں ہے تو گھر اکیلا ہے مجھے جانا ہے
گھر اکیلا کیا مقصد ہے؟ کہیں دور دراز جنگلوں میں ہے، کہیں فلاں کالونی میں ہے، کوئی وہ کالونی اسٹیبلش نہیں ہوئی، کہیں 500 گھر بن چکے ہیں، تو پھر گھر اکیلا کیوں ہے؟ تو یہ ان ادر سینس کہہ رہا ہوتا ہے کہ بے دین انسانوں کے رہتے ہوئے پھر بھی بستی اکیلی ہوتی ہے۔ کائنات میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کے اندر دین کی خوشبو ہو۔ دین نکل جائے تو انسان لاش ہے۔ اس وقت ہم جو روز پریشانیاں بڑھ رہی ہیں اس کا سبب بے دین انسانوں کا وجود ہے، اور دین کی روح دعوت دین ہے۔ میں پھر اس کو ایک چین میں سمو دیتا ہوں، کائنات کی روح انسان ہے، انسان کی روح دین ہے، اور دین کی روح دعوت دین ہے، اور دعوت دین کا مکلف ہر مسلمان کو قرار دیا گیا۔ جو مسلمان دعوت دین نہیں دیتا، اسلام اس کی ذاتی عبادات کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یوشع علیہ السلام پہ وہی نبی تھے، تیری قوم کے 1,00,000 انسانوں کو ہلاک کرنے کا میں نے فیصلہ کیا، اس میں 60,000 نیک ہوں گے اور 40,000 برے ہوں گے۔ تو یوشع بن نون علیہ السلام کہنے لگے، یا اللہ برے لوگوں کی ہلاکت یا ان پہ عذاب کا تازیانہ برسنے کا سبب آتا ہے، ذہن میں آتا ہے کوئی یہ تھا، نیک لوگوں کا سبب کیا؟ تو وہی آئی کہ نیک لوگوں کے پاس برے لوگوں کی روح موجود تھی، نیکی کی دعوت، انہوں نے دعوت نہیں دی، گویا انہوں نے ان کی روح قبض کر لی، لہٰذا میری ہلاکت کا کوڑا برے لوگوں کی نسبت 60,000 پہ پہلے برسے گا، کہ انہوں نے نیکی کی دعوت کیوں نہیں دی۔ قرآن مجید کا وہ واقعہ تفصیل کے ساتھ میں نے عرض کیا تھا، غالباً یاد ہوگا، اصحاب السبت کا واقعہ، وہ جو مچھلیاں پکڑنے والے لوگ تھے، وہ واقعہ سنا کر اللہ نے کہا انجین الذین ینہون عن السوء، ہم نے مچھلی پکڑنے والوں میں سے صرف انہی کو بندر بننے سے بچایا تھا جو نیک دعوت کا کام کرتے تھے، لوگوں کو پریچ کرتے تھے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے تھے۔ وہی آئی ایک نبی پر، 18,000 قوم تیری قوم میں ایسے لوگ ہیں جن کے اعمال انبیاء جیسے ہیں، لیکن ان کو میں ہلاک کرنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام پہ وہی ہے، تیری قوم میں 18,000 لوگ ایسے ہیں جن کے اعمال نبیوں کی طرح، لیکن ان کو میں ہلاک کرنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وجہ، کہ لوگوں کو نیکی کی دعوت نہیں دیتے، ان کی نیکی ان لوگوں کو نیک بنانے کا جذبہ پیدا نہیں کرتی، اپنی ذات میں مگن ہے، آگے نہیں کہتے۔ سورہ عصر جس کے متعلق امام شافعی فرمایا کرتے تھے، اگر پورا قرآن 113 صورتیں نہ اترتی، اکیلی سورہ عصر ہی اتر آتی، تو ایک آدمی کو اس میں کامیابی کا پورا کرائٹیریا موجود ہے کہ کامیاب کس کو کہتے ہیں۔ 4 شرائط ہر شخص کی کامیابی کے لیے فرض عین ہے، وہ کوئی ہے، اس کا عمر کوئی ہے، اس کی معاشی حیثیت کوئی ہے، اس کا جینڈر کوئی ہے، اس کی علمی حیثیت کوئی ہے، 4 کام ہر شخص کو کامیابی کے لیے کرنے ہوں گے۔ جس طرح ہر آدمی کو پانی پینا پڑتا ہے، ہر آدمی کو کھانا کھانا پڑتا ہے، ہر آدمی کو نیند لینی پڑتی ہے، اور ہر آدمی کو ہوا لینی پڑتی ہے، اس طرح روحانی کامیابی کے لیے ہر شخص کو 4 کام کرنے پڑیں گے، کوئی ہو۔ ایک آدمی کہتا ہے میں بڑا غریب ہوں، میں ہوا کے بغیر گزارا کر لوں۔ ایک آدمی کہتا ہے میں بڑا پریشان ہوں، پانی کے بغیر گزارا کر لوں۔ کہا نہ، اگر تم انسان ہو تمہیں پانی پینا ہوگا، کھانا کھانا ہوگا، ہوا لینی ہوگی، اور تمہیں نیند لینی ہوگی۔ یہ 4 چیزیں کسی پہ احسان نہیں ہے، ہر شخص کی ذاتی ضروریات ہیں، اگر وہ نہیں لے گا تو اس کی ذات متاثر ہوگی، سیکنڈلی اس کی وجہ سے دوسرے متاثر ہوں گے۔ یعنی اگر وہ تاجر ہے تو دکان پہ نہیں جائے گا تو وہ بعد کی بات ہے، پرائمری سطح پر ان 4 کاموں کے نہ کرنے سے اس کی ذات خطرے میں ہے۔ تو سورہ عصر جس کے متعلق کہا گیا کہ اگر پورا قرآن مجید نہ اترتا، اکیلی سورہ عصر ننھی منھی سے 3 آیات پر مشتمل، اس میں بنی نوع انسان کی ذاتی کامیابی کے 4 ناگزیر لازمی اصول بیان کیے گئے۔ اس میں تیسرا یہ ہے وتواصوا بالحق، ذاتی کامیابی کے لیے لازم ہے کہ دوسروں کو نیکی کا کہو، اگر نہیں کہو گے تو ان کو نقصان ہوگا، سو ہوگا جن کو نہیں کہو گے، کیونکہ ان کی روح دین کے روپ میں تمہارے پاس موجود ہے، وہ ان کو نقصان ہوگا، سو ہوگا، لیکن یہ بھی یقین رکھو کہ تمہاری ذات بھی 100% خطرے میں ہے اگر تواصوا بالحق نہیں کرو گے۔ حضور علیہ السلام نے مثال دی، 2 آدمی ہیں، کچھ لوگ ہیں بحری جہاز پہ سفر کر رہے ہیں،
دو منزلیں ہیں، ایک نیچے ایک اوپر ہے۔ اوپر والے منزل والے اوپر رہتے ہیں، نیچے والے پانی بھرنے کے لیے اوپر جاتے ہیں، کیونکہ پانی کا سٹاک بحری جہاز میں اوپر والی منزل پہ ڈیزائن کیا گیا، وہ جاتے ہیں بار بار، تو وہ ان کے جانے سے آنے سے اوپر کی منزل والے لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں، یہ ابھی اور آئے تھے پھر آگے ہم نے سونا تھا یہ وہ، تو تنگ آ کر نیچے والی منزل والوں نے کہا ہمارے نیچے سمندر بہہ رہا ہے، ہم کیوں نہ اس میں سوراخ کر کے پانی کا کنیکشن لے لیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے سوئے کے ساتھ ٹھک ٹھک کر کے اس بحری جہاز کے اندر سوراخ کرنے کی کوشش کی۔ اوپر والوں کو کسی نے بتلایا کہ نیچے جو منزل ہے وہ سوراخ کر کے سمندر سے پانی لے رہے ہیں، اور اگر سوراخ ہو گیا تو پانی تیزی سے آئے گا اور منزل بھر جائے گی۔ تو اوپر والے کہتے ہیں وہ جانے ان کا کام، ہمیں کیا، ہمارے ہاں تو پانی نہیں آئے گا۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان کا یہ ذوق کہ وہ اگر نیچے والوں کو نہیں روکیں گے اور انہیں ہوگا کہ وہ جانے ان کا کام، تو جب اگر سوراخ ہو گیا پانی آ گیا تو جب نیچے والی منزل ڈوبے گی تو بچیں گے اوپر والے بھی نہیں۔ یہ مثال دے کے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ دیکھتے ہیں فلاں جگہ برائی ہو رہی ہے، فلاں گھر میں، فلاں محلے میں، فلاں چوک پہ، فلاں فیملی میں، وہ کہتے ہیں ان کا کام ہے، ہمیں اس سے کیا، تجھ کو برائی کیا اپنی نہ بیٹھ تو اگر برائی پھیلی اور نیک لوگوں نے ڈیو ٹائم پر اس برائی کے سوراخ کو بند کرنے کی کاوش نہ کی، تو جب نیچے والے حصے میں فحاشی اور یانی کا پانی جائے گا تو اس کے اثرات ان کے گھروں تک بھی آئے گے۔ انڈیا کا ایک شہر ہے، اس کا چھوٹا سا شہر ہے، جا پڑوسی کے گھر کی آگ بجھا، جا پڑوسی کے گھر کی آگ بجھا، آگ کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ساتھ والے دیوار میں آگ لگے اور آپ کے وہ جانے ان کا کام، آگ ہوا کے ذریعے تیرے گھر میں بھی آ جائے گی۔ ساتھ والے گھر میں اگر آوارگی ہے، عیاشی ہے، فحاشی ہے، عریانی ہے اور قتل و غارت ہے، جھوٹ ہے، اور تم کہتے وہ جانے، تو جب یہ فحاشی کی آگ جلتی ہے تو وہ آگ محدود نہیں رہتی، اوروں کو بھی لپیٹ میں لیتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے جگہ جگہ پہ یہ کہا کنتم خیر امہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک آدمی نے کہا اپنے پر فخر کر کے، ہم اپنے آپ کو مبارکباد دیتے ہیں، ہم بہترین امت ہیں، ہمیں اللہ نے بہترین امت ڈکلیئر کیا۔ قرآن مجید میں آتا ہے کنتم خیر امہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا خیر امہ کا اللہ نے کوئی وجہ بھی بتلائی ہے یا مطلق خیر امت کہہ دیا؟ انہوں نے کہا وجہ کیا کہ آگے بتایا گیا کنتم خیر امہ اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم خیر امت ہو اور خیریں تمہاری طرف رہیں گی جب تک تم دعوت کا کام کرو گے، امر بالمعروف کا کام کرو گے، نہی عن المنکر کا کام کرو گے، برائی کو مٹاؤ گے، نیکی کو پھیلاؤ گے، اس بنیاد پر خیروں کا بہاؤ تمہاری طرف رہے گا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے محض خیر امت ہونے پہ فخر نہ کیا کریں جب تک خیر امت ہونے کی ریزن اور وجہ پوری نہ کریں۔ والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، مومن وہ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو نیکی کی تلقین کرتے رہتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک عورت 4 آدمیوں کو جہنم میں لے جائے گی، ایک عورت 4 آدمیوں کو جہنم میں لے جائے گی۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہ اس میں اس کا ایک بیٹا ہوگا، ایک شوہر ہوگا، ایک بھائی ہوگا، ایک باپ ہوگا، قریبی ترین محرم رشتے جن کے اوپر جنت ان کے اعمال صالحہ کی وجہ سے واجب ہو چکی ہوگی، اور رائٹ ہینڈ میں ان کو پروانہ مل چکا ہوگا، سیک الذی نتقوا رب من الجنت زمرا، چلو بھائی جنت میں جاؤ، ہم نے تمہارے عقائد، عبادات، معاملات دیکھے، سب اوکے ہیں، چلو جاؤ۔ تو جب یہ بیٹا، باپ، بھائی، شوہر چاروں جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، اور ان میں سے ایک کی بیوی، ایک کی ماں، ایک کی بہن، ایک کی بیٹی، یہ چاروں رشتے ان کے ساتھ، یہ دوزخ کی طرف جا رہی ہوگی، تو یہ جانے سے پہلے کہہ کہ یا اللہ مجھے ان سے ایک بات تو کرنے دے۔ اللہ کہیں گے کر لے، تو کہ یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے اور یہ میرا بھائی ہے اور یہ میرا شوہر ہے اور یہ میرا باپ ہے، ان سے پوچھو اپنی ذاتی ضروریات کے حوالے سے اگر میں کمی بیشی کرتی یہ ناراض ہوتے تھے؟ میں نے ان کا سالن نہیں پکایا، میں نے ان کے کپڑے پریس نہیں کیے، میں نے ان کے لیے چائے نہیں بنائی، میں نے ان کے مہمانوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے سرو نہیں کیا، تو کیا ان کے ذاتی احکام کے پورا نہ کرنے کی بنا پر ان کی آنکھوں میں سرخی آتی تھی، ان کے چہروں پہ لالی آتی تھی، یہ منہ سے انگارے نکالتے تھے، یہ غصے میں آتے تھے؟ تو اللہ پوچھے گا تو کہنے کے آتے تھے کہ یا اللہ ان سے پوچھو کہ انہوں نے کبھی میری بے دینی کی زندگی پر بھی کبھی غصے ہوئے؟ یہ بیٹا کھڑا ہے، اس سے پوچھو، اس کو پتہ میں نماز نہیں پڑھتی تھی،
یہ شوہر کھڑا ہے اس سے پوچھو میں نے کبھی روزے نہیں رکھتی تھی، یہ باپ کھڑا ہے اس سے پوچھو میں بے پرد پھرتی تھی، یہ بیٹا بیٹھا ہے، یہ بھائی بیٹھا ہے، ان سے پوچھو۔ اپنے احکام پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے آنکھوں سے غصہ اور منہ سے انگارہ نکالنے والے تیرے احکام کے ضائع ہونے پر بالکل کول ہو جاتے تھے، ٹھنڈے ہو جاتے تھے۔ اس کا مقصد ہے کہ انہیں اپنے احکام کی پاسداری ضروری تھی، تیرے احکام کی وائلیشن کے انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اللہ پوچھیں گے ان سے بولو بھائی بیٹا، بولو بھائی باپ، بولو بھائی شوہر، بولو بھائی بیوی، بھائی، تو سارے چپ خاموش کہ یا اللہ ہم نے تیرے احکام کے پامالی پر ہم نے کبھی اس کو کچھ نہیں کہا۔ ابو کرسافہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، ان کے بیٹے کو روم میں گرفتار کر کے لے گئے، یہ مدینہ منورہ میں تھے۔ روم میں رومیوں نے گرفتار کر کے کسی بند ایئر ٹائٹ کمرے میں ڈال دیا۔ اب انہیں پتہ تھا کہ بیٹے کو وہاں روشنی نہیں آتی، وہاں کھانا نہیں ملتا، سارا کچھ، لیکن اسے گھر میں میاں بیوی کو فکر تھی کہ بچے کو نمازوں کے اوقات کا کیسے پتہ چلتا ہوگا۔ فکر یہ تھی کہ روم کے قید خانے میں بچے کو کھانا بھی ملنا ہے، تشدد بھی ہونا ہے، پر ساری پریشانی، لیکن اس کپل کو جو پریشانی تھی عہد نبوت کی تعلیمات کی برکت سے، وہ یہ نہیں تھی کہ تشدد ہو رہا ہوگا، دشمن کیا ہی کرتے، وہ یہ نہیں تھی کہ پراپر بیلنس ڈائٹ نہیں مل رہی ہوگی، دشمن نہیں دیا کرتے، وہ یہ نہیں کہ وہاں وہ بند کمرے میں پڑا ہوگا، دشمن کیا ہی کرتے ہیں۔ انہیں ان چیزوں کا دکھ نہیں تھا، دکھ یہ تھا کہ بچے کی بند کمرے میں اوقات نماز کا کیا بنتا ہوگا۔ تو پھر یہ فجر کے وقت اسکلان کی شہر کے اوپر جو فصیل تھی اس کے اوپر کھڑے ہو کے کہتے ہیں میرا بیٹا نماز کا وقت ہو گیا، اور تیرا باپ تمہیں کیسے بتائے نماز کا وقت ہو گیا۔ اور اللہ اس ماں باپ کی اس فکر پر اسکلان کی فصیل پہ کی گئی آواز کو روم کے علاقے تک پہنچاتے اور وہ نماز پڑھ لیتا تھا۔ یہ فکر تھی پہلے زمانے میں۔ اب ہمارے ہاں فوتکیاں ہوتی ہیں اور مر جانے والوں پہ دکھی خواتین بیان بھی کرتی ہیں، شوہر فوت ہوتے تو بیوی، بیٹے فوت ہوتے ہیں تو مائیں، بھائی فوت ہوتے تو بہنیں، لیکن ان کے بین میں آہوزاری میں، ان کی آوازوں میں، نالہ اور فریاد میں ان کے جانے کے بعد اپنے چھن جانے والے مفادات کا ذکر ہوتا ہے، ان کی قبر کی پہلی رات کا ذکر نہیں ہوتا۔ بچوں کو سکول کون چھوڑے گا، بھرے پورے گھر میں مجھے کون سنبھالے گا، تیرے بزنس کا کیا بنے گا، یہ کیا۔ اگر آپ ان کے بہنوں کو سنیں جو اس وقت خواتین مر جانے والوں کے نام منسوب کر کے اپنے کیتھارسس کو ریلیز کرتی ہیں، اپنے جذبوں کا اظہار کرتی ہیں، تو سارے بہنوں کی تان آ کے ٹوٹتی ہے ان کے چھن جانے والے مفاد پر۔ سعد بن معاذ رضی اللہ صحابی ہیں، بنو قریظہ کا فیصلہ انہوں نے دیا تھا۔ غزوہ خیبر کے بعد مدینہ کے یہود قریظہ نے مسلمانوں کے ساتھ ان کا کمٹمنٹ تھی، اگر کوئی باہر سے حملہ کرے گا تو ہم مسلمان کا ساتھ دیں گے۔ خندق کے موقع پر انہوں نے وعدہ توڑ دیا اور انہوں نے مدینہ مکہ سے آنے والے مشرکین کا ساتھ دیا۔ بڑا ہولناک دن تھے، غزوہ خندق بہت ٹف غزوہ تھا۔ بنو قریظہ اندر سے مل گئے، باہر سے 10,000 کا لشکر وہ سیلاب کی طرح ٹکرا رہا تھا، بڑے پریشان ہوئے۔ اللہ نے کرم کیا، کوئی ایسے واقعات بنے، ایک نعیم صحابی تھے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی اگر آپ کہیں تو میں تھوڑا سا دھوکہ دے لوں۔ اسی موقع پہ یہ جملہ دہرایا گیا تھا الحرب خدا، جنگ دھوکے کا نام ہے، آپ نے کہا دے لو۔ تو وہ گیا بنو قریظہ والوں کے پاس، یہ نعیم صحابی تھے، بنو قریظہ کے یہودیوں کے پاس گیا، انہوں نے کہا تمہیں کچھ پتہ بھی ہے؟ کہنے لگے کیا؟ انہوں نے کہا اگر شکست ہوئی تو مشرکین مکہ اونٹوں کے اوپر اپنا سامان رکھ کر مکہ چلے جائیں گے، تو تلوار کی نوک پہ مسلمان تمہیں رکھ لیں گے۔ تم نے جو ان کے ساتھ دیا ہے مسلمانوں کا معاہدہ توڑ کر، تو اس کی قیمت تو ان سے لو۔ تو انہوں نے کہا کیا قیمت لیں؟ تو کہا ان سے قیمت یہ لو کہ 20 سردار جو مشرکین مکہ کے ہیں وہ اپنے پاس رکھو، اس شرط پر کہ اگر ہم نے تمہاری خاطر مسلمانوں کے ساتھ کیا گیا عہد و پیمان توڑا، اگر تمہاری خاطر کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ تم ہمیں چھوڑ کے بھاگ جاؤ، ہمیں گارنٹی کے طور پر اپنے 20 سردار دو تاکہ ہمیں یقین ہو کہ ہمارا جینا مرنا اکٹھا ہوگا۔ ان کے دل میں سمجھ آ گئی، انہوں نے کہا بات تو اچھی ہے۔ پھر یہ حضرت نعیم گئے مشرکین مکہ کے پاس، ان کو جا کہنے لگے تمہیں کچھ پتہ چلا ہے؟ کہنے لگے نہیں، کہ راز کی بات بتاؤں کہ بتاؤ کہ بنو قریظہ نادم ہو گئے ہیں اور وہ اللہ کے نبی کے پاس ہیں اور معافی مانگی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس شکل میں معاف کرتا ہوں کہ مشرکین کے 20 سردار مجھے لا کے دو۔ تو
تو وہ ان قریب تمہارے پاس سردار مانگنے آئیں گے. اگر وہ 20 مانگیں اور سردار مانگے اور دھمکی دیں کہ اگر تم نے سردار نہ دیے تو ہم اپنے وعدوں سے پھر جائیں گے, ہم مسلمانوں کے ساتھ چلے جائیں گے, تو یقین جان لینا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں. یہ کہہ کے واپس آ گئے. اسی دوران میں وہ قریظہ کے سردار پہنچ گئے. وہ پہلے کانشیس ہو چکے تھے. انہوں نے کہا ہم نے تمہاری خاطر معاہدہ توڑا ہے اور مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دیا. تم چلے جاؤ گے, ہمارا گھر, کھانا پینا, گھڑی, مکان, سارا کچھ یہاں ہے, تم تو چلے جاؤ گے 500 کلومیٹر, ہمیں کیا گارنٹی ہے کہ تم ہمیں چھوڑو گے نہیں. اب وہ آپس میں آنکھیں مارنے لگے کہ یہ اسی طرف آ رہے ہیں جس طرف ہمیں نعیم تیار کر کے گئے تھے. تو انہوں نے کہا پھر آپ کیسے مطمئن ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہمیں 20 اپنے سردار دو, اس کو ہم اپنے پاس رکھیں گے تاکہ ہمیں یقین ہو کوئی چھوڑے گا نہیں. تو انہوں نے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے کہا ٹھیک ہے, ہم تمہیں مشورہ کر کے بتاتے ہیں. تو انہوں نے حضرت نعیم کو پیغام بھیجا, تم ٹھیک کہتے تھے, ان کا تو پروگرام یہی تھا. یہ حضرت نعیم ان کے پاس گئے, اگر وہ تمہارے ساتھ جینے مرنے کے وعدے میں مشرکین سچے ہیں تو انہوں نے سردار دیے؟ کہنے کے کوئی نہیں دیے. ان کو کہا تم سردار دو گے, فوراً تمہارے سردار ذبح ہونے کے لیے مسلمانوں کے حوالے کر دیے جائیں گے. انہوں نے کہا ہم مر سکتے ہیں, سردار نہیں دیں گے. انہیں کہا کہ تم دوبارہ جاؤ, مطالبہ کرو. اس طرح اللہ نے بیچ میں پھوٹ ڈال دی اور شکست ہوگی. خیر یہ تو میرا ضمنی سی بات تھی. شکست کھانے کے بعد پھر یہ بنو قریظہ کے متعلق فیصلہ کیا گیا کیا کریں. خندق میں مسلمان زخمی بھی ہوئے تھے. حضور علیہ السلام گھر میں آئے, یونیفارم جو سپاہیوں کی مجاہدانہ یونیفارم تھی زیرہ تلوار اتار رہے تھے, تو بہر دستک ہوئی. حضرت عائشہ نے کہا, ایسے جا کے کیواڑ سے دیکھا, اللہ کے نبی دہیہ کلبی آئے ہیں, صحابی تھے, دہیہ کلبی ہیں, آپ باہر نکلے. تو دہیہ کلبی گھوڑے کے اوپر ہاتھ رکھ کر, چت کبرا گھوڑا, اوپر سب پگڑی باندھی ہوئی زرد رنگ کی, اور وہ گھوڑے کے اوپر ہاتھ رکھ کر, گرد و غبار اولاد جسم تھا, اور وہ آپ سے باتیں کرنے لگے. حضرت عائشہ رضی اللہ وہ کیواڑ سے دیکھ رہی تھی کہ اتنا پروٹوکول اللہ کے نبی دہیہ کلبی کو دیا تو نہیں کرتے تھے. بڑے کان سے کان رکھ کے بات سن رہے. تھوڑی دیر کے بعد گھر آیا, فرمایا عائشہ جلدی کرو, میرا دوبارہ فوجی لباس دو. آپ فرمایا, عرض کیا اللہ کے نبی وہ دہیہ کیا باتیں کر رہا تھا؟ کہ آپ نے دیکھ لیا کہاں؟ کہ وہ دہیہ نہیں تھا, وہ جبریل علیہ السلام تھے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ بنو قریظہ کو ان کے منطقی انجام کے پہنچنے تک اللہ نے ہمیں منع کیا کہ آسمان کی فوج یونیفارم نہیں اتارے گی. آپ یونیفارم اتار چکے ہیں, ہم آپ کے الائنس یونیفارم اتارا نہیں ہے ہم نے, آپ چلیں. تو اللہ کے نبی کو ساتھ لیا اور قریظہ پہنچ گئے. قریظہ والوں کو جا کے فیصلہ ہو گیا. پھر قریظہ والے جب بالکل اپنے بند ہو گئے, تو اب جبریل علیہ السلام نے کہا میں ایک زوردار آواز لگاؤں گا. ان کے گھوڑے کا نام تھا ہیزوم. میں جب کہوں ہیزوم اقدم, جب میں کہوں ہیزوم بڑھ, تو آپ نے سب نے مل کر بنو قریظہ کے قلعے کے اوپر حملہ کر دینا, اور میرا ہیزوم ان کے قلعے توڑ دے گا. جب یہ آواز ہوئی ہیزوم اقدم, تو صحابہ بڑھے اور قلعہ ٹوٹ گیا. تو قریظہ نیچے اترا, ہم معافی چاہتے ہیں, ہمارے ساتھ آپ طے کر لیں. تو آپ فرمایا چلو ٹھیک ہے, ہم تمہارے ساتھ طے کرتے ہیں. کہ ثالث طے کر لو. تو دونوں گھر سعد بن معاذ پہ متفق ہو گئے. سعد بن معاذ زخمی تھے غزوہ خندق میں, اور وہ مسجد نبوی میں ان کا لگا ہوا تھا خیمہ. سعد بن معاذ زمانہ جاہلیت میں دوست تھے بنو قریظہ کے, حلیف تھے. انہیں یقین تھا کہ مسلمان ہونے کے باوجود بھی وہ حلیف ہونے کی جو ایفیلیشن تھی وہ قائم ہوگی. انہوں نے کہا سعد بن معاذ ہماری طرف سے صالح. آپ نے فرمایا سعد بن معاذ ہماری طرف سے بھی صالح. تو سعد بن معاذ زخمی تھے, بلیڈنگ ہو رہی تھی, ان کو اکٹھا کیا گیا. انہوں نے کہا جی یہ مسئلہ ہے, بنو قریظہ نے یہ کیا. تو اصول یہ ہوتا ہے کہ اقلیتوں کے فیصلے ان کی کتاب کے مطابق کیے جاتے ہیں. اگر کوئی عیسائی کیس ہوگا تو اس کو اسلامی قانون پہ نہیں پرکھا جائے گا, یہ اسلام کا اصول ہے. وہ کہتا ہے اپنے تمہارے اصولوں پہ تو تب پرکھو جب میں تمہارے اسلام کو تسلیم کروں. میں اسلام کو مانتا ہی نہیں, تو اگر تم نے ڈیسیژن دینا ہے تو ہمارے اصولوں پہ دو. یہ ایک اسلام کا عادلانہ نظام ہے. اقلیتوں کے فیصلے اسلام کے اصولوں پہ نہیں ہوتے, اقلیتوں کے پرنسپل پہ ہوتے. تو سعد بن معاذ جانتے تھے یہود کا فیصلہ بھی. انہوں نے کہا ٹھیک. تو یہود آ کے کان میں لگے, سعد ہمارا تعلق یہ تھا, تم نے یہ دین قبول کر لیا, ہمارا تعلق. انہوں نے کہا گھبراؤ نہیں, میں بہتر فیصلے کروں گا. تو مطمئن ہو گئے. انہوں نے کہا قریظہ کے سارے لوگوں کو بلایا جائے.
تو قریظہ کے مرد عورتیں سارے کہا مقاتلین کو الگ کر لیا جائے، جو لوگ خندق کی جنگ میں مشرکین کا ساتھ دے کر لڑے تھے ان کو الگ کر لو۔ تو کچھ جوان تھے، کچھ بوڑھے تھے، کچھ عورتیں تھیں، ان کو ایک دائرے میں کر لیا گیا۔ غیر مقاتلین کو الگ کر لو، جو ایجڈ تھے، جو مذہبی راہب تھے، جو معصوم بچے تھے، ان کو الگ کر لو، وہ الگ ہو گئے۔ پھر کہا یہ جو لڑنے والے تھے ان کے ارد گرد حلقہ لگا دیا جائے تاکہ میں فیصلہ سناؤں تو یہ نہ ہو کہ عدالت سے بھاگ جائیں۔ تو وہ طے ہو گیا۔ عدلیہ کے فیصلے اس وقت ویلیویبل ہوتے ہیں جب انتظامیہ پہلے تیار کھڑی ہو، اور اگر انتظامیہ کمزور ہو تو عدلیہ کے فیصلے ہوا میں اڑ جاتے ہیں۔ میں نے کہا اس کو گھیرے میں لے لو۔ تو سعد بن معاذ نے کہا ان کو، قریظہ والوں کو، تم مجھے تسلیم کرتے ہو؟ کہاں؟ کہا اللہ کے نبی آپ مجھے ثالث تسلیم کرتے ہیں؟ کہاں؟ تو آپ فرمایا، سعد بن معاذ کہنے لگے میرا فیصلہ یہ ہے کہ جتنے بھی لڑنے والے تھے بنو قریظہ کے یہودی، عورتیں تھے، مرد تھے، بوڑھے تھے، یہ جوان بچے تھے، سب کو ذبح کر دیا جائے، اور جتنی عورتیں تھیں ان کو لونڈی بنا دیا جائے، اور جتنا مال تھا وہ غنیمت کے طور پر مسلمانوں کو دے دیجیے۔ یہ میرا فیصلہ ہے۔ اوپر سے جبریل ہے کہ اللہ کے نبی اللہ کا فیصلہ بھی یہی تھا۔ تو سعد بن معاذ فوت ہو گیا۔ اس کے بعد آدمی میدان جنگ کے زخم میں شہید ہو تو 4 سال بعد بھی شہید ہو تو اس کو شہادت دی جائے گی۔ زخم مندمل ہو گیا خندق کا، فار ایگزامپل ابو سلمہ رضی اللہ احد میں زخمی ہوئے اور 4 ہجری کو جا کے انتقال ہوا، تو زخم جو لگا تھا وہ احد کا تھا، انتقال بعد میں ہوا تو شہادت دی گئی کہ میدان جنگ میں لگا گیا زخم اگر 4 سال بعد بھی وہی زخم موت کا سبب بنے تو شہادت کا تاج پہنایا جائے گا۔ تو سعد بن معاذ موٹے سے تھے، بھاری وجود تھا، اور سردار تھے اپنی قوم کے، بنو قریظہ کے حق میں فیصلہ دیا تھا۔ تو ان کو پھر جب شہید ہو گئے تو ان کی لاش لے کے جا رہے تھے دفن کرنے کے لیے۔ جب کمرے میں رکھے گئے تھے جہاں ان کی لاش مبارک تھی تو آپ نے دیکھا اچانک آسمان پہ خوشی ہوئی۔ تو آپ نے پوچھا جبریل سے خوشی کیسی ہے؟ کہ کسی پاک کوئی پاک روح زمین سے آسمان پہ آئی ہے۔ تو آپ نے کہا بھاگ کے دیکھو سعد بن معاذ شہید تو نہیں ہو گئے؟ تو دیکھا تو وہ شہید ہو چکے تھے، بلیڈنگ بڑھ گئی تھی اور وہ شہید ہو چکے۔ تو جبریل کہنے لگے آسمان پہ سعد کی روح کے استقبال کے لیے خصوصی تیاریاں کی جا رہی، اور اللہ کا عرش آج خوشی سے جھوم رہا ہے، سعد کی روح اوپر آ رہی ہے۔ تو آپ اندر گئے تو سعد کا جسم رکھا ہوا تھا، تو آپ ایک صحابی کہتے ہیں میں ساتھ تھا، تو آپ پنجوں کے بل پاؤں رکھ رہے تھے، جیسے اوور کراؤڈ ہو، ہجوم زیادہ ہو اور آدمی کو جگہ پورا پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ملے تو آدمی کہیں ایڑی رکھتا ہے، کہیں پنجہ رکھتا ہے، کہیں پاؤں کا کنارہ رکھتا ہے تاکہ جگہ بن جائے۔ تو ایک جگہ پھر آپ پنجوں کے بل کھڑے تھے، پھر آپ بیٹھ گئے۔ تو بہر واپس آئے تو صحابی نے کہا رش تو تھا کوئی نہیں، کمرہ خالی تھا، تو آپ پنجوں کے بل کبھی ایڑی کے بل۔ فرمایا سعد بن معاذ کی تعزیت کے لیے 70,000 فرشتے آئے ہوئے تھے۔ تو ایک فرشتے نے تھوڑا سا ہلایا، تھوڑا سا دائیں بائیں کیا، مجھے جگہ بیٹھنے کی ملی، ورنہ مجھے جگہ نہیں مل رہی تھی۔ سعد بن معاذ رضی اللہ، تو ان کے جسم کو لے کے جا رہے تھے تو ان کا لاش ہلکی ہلکی باڈی ویٹی تھی، بلکہ وجود تھا، لیکن جب کندھے پہ رکھ کے لے کے جا رہے تھے تو جسم ہلکا تھا، پتہ نہیں بات کہاں سے کنورٹ ہوگی۔ تو منافقین نے تانا دیا، بنو قریظہ کے ساتھ دھوکے کی سزا ملی سعد بن معاذ کو، ان کا وجود ہلکا ہو گیا، یہ گنہگار ہونے کی نشانی تھی۔ یہودیوں کے ہاں، ہمارے ہاں اور مزاج، یہودیوں کے ہاں اگر کسی کا جسم ہلکا پھلکا ہو تو وہ سمجھتے ہیں یہ گنہگار ہے۔ تو انہوں نے اسی تناظر میں پرسپیکٹو میں کہا سعد بن معاذ کو سزا ملی بنو قریظہ کے خلاف فیصلہ دینے کی، ان کا وجود ہلکا ہلکا جا رہا ہے۔ تو آپ علیہ السلام ساتھ ساتھ چل رہے تھے، تو آپ علیہ السلام کے کان مبارک تک یہودیوں کا اور وہ جو بچے کچے تھے منافقین، ان کا یہ جملہ پہنچا۔ آپ فرمایا نہیں، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے لاش کو کندھا دینے کے لیے 70,000 آسمان سے فرشتے آئے ہوئے ہیں، اس لیے تم ان کا بوجھ تمہارے کندھوں پہ آ ہی نہیں رہا، تمہارے کندھوں پہ آ ہی نہیں رہا۔ تو کائنات کی روح انسان ہے، انسان کی روح دین ہے، اور دین کی روح دعوت دین ہے۔ دعوت دین اگر رک جائے تو دین رک جاتا ہے، اور دین اگر رک جائے تو انسان خراب ہو جاتا ہے، اور انسان لاش بن جائے تو معاشرے کا حال وہی ہوتا ہے جو اب اس وقت پاکستان میں یا پوری دنیا میں انسانوں کا حال ہو چکا ہے۔ دنیا کی ہر مخلوقات محنت کر کے قدرت کے لگے بندھے اصولوں کے مطابق صاف چیزیں تیار کرتی ہے، لیکن جب بگڑا ہوا بے دین انسان بیچ میں آتا ہے سب برباد ہو جاتے ہیں۔
اب گھر تندور بنے پڑے ہیں، ہر آدمی بکھرا پڑا ہے، وجود ٹوٹے پڑے ہیں، باپ بیٹے سے تنگ ہے، بیوی شوہر سے تنگ ہے، سبب کیا ہے؟ بے دینی۔ اس لیے سب سے بڑا رفاع عامہ یہ ہے کہ لوگوں کو دین پہنچایا جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے میں کہنے لگے ہم تو بہتر انسان ہیں، تو حضرت عمر نے کہا وجہ پوری کرو گے تو خیر امت ہوگے، اگر وہ وجہ، اس نے کہا وجہ کیا ہے؟ اخرجت للناس، اس نے کہا جہاں تک انسان بستے ہیں وہاں تک جاؤ، کیا کریں؟ تامرون بالمعروف، وہاں ان کو نیکی کی تلقین کرو، اپنے آپ ہونے کا ثبوت دو۔ اگر پودے کی جڑیں زمین پہ لگ جائیں، میں نے پودے لگائے تو وہ جب ابھی موسم آیا نا تو مالی آیا، وہ ایک ایک پودے کو دیکھ رہا تھا، میں نے کہا کیا دیکھ رہا؟ اس نے کہا یہ نئی کومپل پھوٹ آئی ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے جڑوں میں اور زمین میں صلح ہو گئی ہے، نئی کومپل پودے کی علامت ہوتی ہے۔ اگر کسی آدمی کے دل میں ایمان کا پودا لگ گیا ہے تو نشانی یہ ہوگی کہ وہ بے دین کو دیکھ کر اس کو دین پہ لانے کے لیے بےتاب ضرور ہوگا، اس کی کوشش ہوگی کاش یہ بھی دینی زندگی پہ آ جائے۔ کائنات میں سب سے بڑا رفاع عامہ کسی کو دین دینا ہے، اس سے بڑا رفاع عامہ کوئی نہیں۔ باقی جتنے بھی ہسپتال ہیں، جہیز ہیں، روڈ پکے ہیں، انفراسٹرکچر ٹھیک کرنا ہے، یہ سارے ٹھیک ہیں، لیکن یہ وہ رفاع عامہ ہیں جو یہودی بھی کر سکتے ہیں، عیسائی بھی کر سکتے ہیں۔ انسانوں تک دین پہنچانا، اس سے بڑے کائنات میں رفاع عامہ کوئی نہیں، اور یہ نہیں تو لاش ہے۔ اسلام کی تمام تر نیکیوں میں سب سے زیادہ وٹامن دعوت میں ہوتے ہیں، نیکی کی تبلیغ میں، اس سے زیادہ وٹامن کوئی نہیں۔ قرآن مجید نے اس کو تشبیہ بارش کے پانی سے دی ہے۔ اگر آپ اس ماحول میں چلے جائیں نا، جب یہ قرآن اتر رہا تھا مکہ کے ماحول میں، بے وادٍ غیر ذی زرع، جہاں ٹیلے ٹیلے ہیں اور آبپاشی کا نظام اور پودوں کی ہریالی اور چمنستان کا نظام اور زراعت کا نظام بارش کے علاوہ تھا کوئی نہیں، تو قرآن مجید نے اس موقع پہ کہا تھا کہ اے اہل عرب، تمہارے پودوں کے لیے جو حیثیت بارش کے پانی کی ہے، ایمان کے لیے وہی حیثیت نیکی کی تبلیغ کرنے کی۔ میں پڑھ رہا تھا قرآن مجید میں، اللہ نے لیلۃ القدر کو کہا لیلۃ مبارکہ، برکت والی رات، اور اللہ نے بارش کے پانی کو کہا ماء مبارکہ، برکت والا پانی۔ میں ایک دوست سے پوچھ رہا تھا سائنسی اعتبار سے بارش کے پانی میں وہ کیا فوائد ہیں جو زمین کے پانی میں نہیں ہیں، تو وہ مجھے کہنے لگے ایک تو یہ ہے کہ بارش کا پانی پولوشن دور کرتا ہے، ہوا کے اندر جو آلودگی ہوتی ہے، گرد و غبار ہوتے ہیں، ذرات ہوتے ہیں، اس کو دور کرتے ہیں، ہوا کو صاف کر دیتا ہے۔ دوسرا کہنے کہ نائٹروجن ہوتی ہے اس کو امونیا میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تیسرا کہنے کہ وہ بارش برستی ہے تو شاور کی طرح برستی ہے، جس کی وجہ سے پودے کی جڑیں اکھڑتی نہیں ہیں، زمین ٹوٹتی نہیں ہے اور جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ چوتھا کہنے کہ پودوں کو پتے دھو دیتی ہے، جس سے فوٹو سینسس کا نظام تیز ہو جاتا ہے۔ پانچواں اس نے کہا بے شمار فوائد ہیں، اور قرآن مجید نے کہہ دیا ماء مبارکہ، برکت والا پانی، تو قرآن مجید کہتا ہے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، کہ میرے محبوب نیکی کی دعوت ایسے ہی ہے جیسے بارش کے زمین کے پودوں کے لیے بارش کا پانی ہوتا ہے۔ جس آدمی کو یہ توفیق مل گئی ساری نیکیاں جنم لیں گی۔ دعوت نبیوں کا ہتھیار ہے۔ امام غزالی نے ایک حدیث لکھی جس کا مفہوم ہے جو آدمی کسی کی اصلاح کے لیے دین کا ایک بول بولتا ہے، 1 سال کی مقبول عبادت کو اس کو ثواب مل جاتا ہے۔ سمپل ایک سنٹنس پاس کرتا ہے، ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، ہمیں سچ بولنا چاہیے، ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے، ہمیں آنکھوں میں حیا لینا چاہیے۔ اس لیے عالم ہونے کے لیے کوئی شرط نہیں، جس کو ایک نیک بات آتی ہے وہ ایک نیک بات کا عالم ہے، جس کو 2 اچھی باتیں آتی ہیں وہ 2 اچھی باتوں کا عالم ہے۔ اس لیے حدیث میں یہ نہیں کہا گیا کہ جو عالم ہو وہ تبلیغ کرے، بلغوا انی ولو آیا، جس کو ایک بھلی بات بھی آتی ہے وہ اس کی تبلیغ کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت تک قبر کی مٹی مؤذن کے جسم کو خراب نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ مؤذن کیا کرتا ہے؟ حضرت علی فرمایا کرتے تھے کاش حضور علیہ السلام کے وصال کے موقع پر میں ابن مکتوم اور بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ ساتھ حسنین کریمین کے لیے مؤذن کی اجازت لے لیتا۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے اگر اللہ کے نبی مجھے مؤذن بنا جاتے تو مجھے بخشش کا کوئی خوف نہ ہوتا۔ ابن مسعود رضی اللہ فرمایا کرتے تھے اگر میں مؤذن بن جاتا تو فرائض نمازوں کے علاوہ مجھے کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت والے دن مؤذنین کی گردنیں اونچی ہوں گی، لمبی ہوں گی، اور اس بات کا استعارہ ہوگا کہ یہ کامیاب انسان ہے۔
حدیث پاک میں آتا ہے مؤذن قیامت والدین حساب کتاب سے پہلے جنت کے ممبروں پر عطر و ریحان کے ٹیلوں پر سبز رنگ کا لباس پہن کے بیٹھے ہوں گے اور ان پہ اوپر حشر کا کوئی خوف نہیں ہوگا. لوگ پوچھیں گے کون ہے؟ کہ یہ مؤذن ہے. حضرت عمر کو فرمایا تھا عمر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ میری امت میں اذان دینے کے لیے اس دور کے غریب اور نیچ لوگ رہ جائیں گے جن کو لوگ قومیت کے اعتبار سے، عہدے کے اعتبار سے، فائنانس کے اعتبار سے، گریڈ کے اعتبار سے، سٹیٹس کے اعتبار سے کم سمجھیں گے. وہ اذان دیں گے اور بڑے لوگ اذان نہیں دیں گے. وہ زمانہ میری امت کے پہ بدترین زمانہ ہوگا جب اذان کے لیے نیچ لوگ سمجھے جائیں گے. حضور علیہ السلام کسی مسجد میں آتے سب سے پہلے پوچھتے مسجد کا مؤذن کون ہے؟ حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ کی آیت میں اس آیت کا سب سے پہلا مصداق مؤذن ہے. قیامت والدین آیت سے چمکتے ہوئے صدیوں تک مؤذن کے وجود کو قبر کی مٹی جسم کیا کفن خراب نہیں کر سکتے. تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مؤذن کانوں میں دیتا ہے انگلی، یعنی میں نے کسی کی نہیں سننی، یہ استعارہ ہے، میں نے کسی کی نہیں سننی. پھر کیا؟ میں نے سنانی ہے. کیا سنانی ہے؟ میں نے دعوت سنانی ہے. حی علی الصلاۃ، لوگوں آ جاؤ نماز پہ. حی علی الفلاح، لوگوں آ جاؤ فلاح پر. یہ ایک دعوت ہے، پورے دین کی نہیں، ایک نماز کی دعوت ہے. اور گھوم پھر کے نہیں، ایک کمرے میں پنکھا چلایا، اے سی چلایا، ٹھنڈی ہوا میں کھڑا ہوا اور اذان دی، کوئی آئے نہ آئے. مؤذن کو سب سے پہلا اذان کا دنیا میں پلس پوائنٹ یہ ہے کہ کبھی کبھی ڈیو ٹائم پہ مقررہ امام بھی نہیں آتا، کوئی اور آدمی آ کے امامت کرا لیتا ہے، لیکن مؤذن کی تکبیر اولیٰ قضا نہیں ہوتی. امام کبھی کبھی ایسے حالات بن جاتے، نہیں آتا، کوئی اور آ جاتا ہے. تو مؤذن کے متعلق یہ فرمایا کہ یہ کیوں؟ وہ دعوت دیتا ہے. اس لیے مؤذن جب دعوت دیتا ہے اذان کی تو اس کے بعد دعا پڑھتا ہے اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، اے اس مکمل دعوت کے رب. اذان دی تو ایک کمرے میں اے سی چلا کر ٹھنڈے پنکھے کے نیچے تازہ وضو کر کے بغیر لوگوں کے سنے سنائے گھومنا پھرنے کے خرچ کیے کہ اذان دیتا ہے تو اللہ اس کو یہ انعام دیتا ہے. تو جو آدمی ہر جگہ پہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتا ہے، دعوت چلتی ہے، تو سب سے پہلا فائدہ دعوت کا یہ ہوتا ہے کہ کفر سکڑنا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے مکہ مکرمہ میں ابو طالب کی وفات پر مشرکین مکہ کا جب کفر سکڑنے لگا تو انہوں نے ابو طالب کی وفات پر یہی ڈائلاگ کیے تھے. ابو طالب کو کہا مہربانی کرو مرتے مرتے اپنے بھتیجے اور ہمارے درمیان کو گیو اینڈ ٹیک کروا جاؤ. تو ابو طالب نے آپ علیہ السلام کو بلایا اور کہا اچھا بھتیجے ان قومک یشکونک وقال قضا و قضا. یہ قوم آئی ابو جہل، عتبہ، عتیبہ، ولید، نضر بن حارث، ولید بن مغیرہ، اے بی سی، جتنے بھی اس دور کے کھڑ پینچ قسم کے لوگ تھے وہ بیٹھے تھے. یہ شکایت کرتی ہے اور بیٹا یہ کہتی ہے مہربانی کرو. اور پھر بیٹا ساتھ کہنے کہ بیٹا اتنا بوجھ میرے اوپر نہ ڈالو، مالا اوتی کو انا ولا انت، جس کو نہ تو اٹھا سکے نہ میں اٹھا سکوں. آپ نے کہا چاچا یہ کہتے کیا ہیں؟ تو یہ کہتے ہیں دعوت کا کام چھوڑ دو، اپنی ذات میں جو تم نے کرنا ہے کرو. بیت اللہ میں بیٹھ جاؤ، حتیم میں بیٹھ جاؤ، بیت اللہ کے اندر بیٹھ جاؤ، لیکن جب تم دوسروں کو دعوت دیتے ہو تو کفر ٹوٹتا ہے، اسلام پھیلتا ہے. دعوت کی واحد نیکی ہے، دعوت ایک دوسرے کو پریچ کرنا، امر بالمعروف، یہ واحد نیکی ہے. جو کفر سوز ہے اسلام ساز ہے. کفر سکڑتا ہے، اسلام پھیلتا ہے. اس پہ انہوں نے آفر کی، آفر کمال کی تھی. انہوں نے کہا ان کنت ترید ملکا ملکناک، اگر بادشاہ چاہتے ہو ہم بادشاہ بنا دیتے ہیں، اگر عورت چاہتے ہو ہم حجاز کی 10 حسین عورتیں تیرے نام کر دیتے ہیں، اگر سردار بننا چاہتے ہو ہم اپنے فلیگ اور جھنڈے اتار کر ہر گھر میں بنو عبد المطلب کا جھنڈا لہرا دیتے ہیں. اس نے کہا جواب یہ ہے کہ دعوت چھوڑ دو. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اس دور کا نظریاتی کٹا کافر جتنا دعوت کی طاقت سے واقف تھا، آج کا مسلمان دعوت کی طاقت سے اتنا واقف نہیں ہے. معاویہ بن حیدر رضی اللہ ایک صحابی بعد میں مسلمان ہوئے، کہنے کہ ہم نے بیت اللہ پہ زمانہ جاہلیت میں ہاتھ رکھا تھا. حلفت اکثر من عدد الانامل، ہم نے انگلیوں کے پوروں سے زیادہ قسمیں اٹھائی تھیں، مر جائیں گے اسلام قبول نہیں کریں گے. لیکن جب دعوت آئی تو ہمیں اسلام قبول کرنے کے علاوہ چارہ کوئی نہیں تھا. اہل نظر دعوت کو سورج سے تشبیہ دیتے ہیں. سورج نکلتا ہے تو جتنے بھی اندھیرے ہوں بہرحال انہیں راہ فرار اختیار کرنا پڑتا ہے. وہ 12 گھنٹہ ان کا قبضہ رہا ہو، 16 گھنٹے ان کا قبضہ رہا ہو، بالآخر سورج کے طلوع کے بعد
پگڈنڈی میں ہو، کھیت میں ہو، چوراہے میں ہو، مکان میں ہو، دالان میں ہو، اندھیروں کو سکڑنا ہی پڑتا ہے۔ جب دعوت کا سورج طلوع ہوتا ہے تو کفر کو سکڑنا ہی پڑتا ہے، اور کائنات میں سب سے ہولناک کفر اور کافر جو ملا ہے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے ان کے مقابلے میں۔ ان سے بڑا متشدد کافر کوئی نہیں تھا۔ بدر کے موقع پر ابو جہل قتل ہو رہا تھا تو زخمی تھا، آخر پہ کہنے لگا میرے سینے پہ کون بیٹھا ہے؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی تھے، مہاجر تھے، ان کو بہت پریشان کرتا تھا مکی زندگی میں ابو جہل۔ تو عبداللہ بن مسعود نے کہا میں، نے کہا تو کون ہے؟ کہ میں ابن مسعود۔ ان کی والدہ بکریاں چراتی تھی، تو کہنے لگا کاش کو سردار قتل کرتا، میں تو ایک کمی کے ہاتھوں قتل ہو رہا ہوں۔ پھر عبداللہ بن مسعود کے پاس جو نیزہ تھا، ٹوٹا پھوٹا تلوار تھی، وہ انہوں نے مارنے کی کوشش کی تو یہ مر نہ پایا۔ پھر اس نے کہا میری تلوار لے، مجھے قتل کر۔ پھر اس نے اپنی تلوار دی ابو جہل نے۔ پھر کہنے لگا شہرک کے قریب نہیں بلکہ کندھوں کے ساتھ میری گردن کو قتل کرنا، تاکہ جب نیزوں پہ سروں کا جلوس نکلے تو سب سے بڑا سر میرا نظر ہے۔ پھر قتل ہو گیا۔ ابن مسعود نے نیچے سے کاٹا۔ اس موقع پر فرمایا تھا آپ علیہ السلام نے میری امت کا فرعون بھائی موسیٰ کے فرعون سے بھی سخت تھا، لیکن دعوت کے سورج کے مقابلے میں اتنا نظریاتی کفر بھی نہیں ٹھہر سکا۔ تو کہنے لگے دعوت چھوڑ دو، نیکی کا کام پھیلانا چھوڑ دو، ہم آپ کو سردار بنائیں گے، ہم آپ کو مال دیں گے، ہم آپ کو عزتیں دیں گے۔ وہ جنسی جذبے کی تسکین اور عربی قبیلے کی تسکین اور نفس کی تسکین سارا پورا کر دیں گے۔ تو آپ نے اس کے جواب میں جب جملہ فرمایا تھا وہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے۔ آپ فرمایا ان کنت ترید ملکن، انہوں نے کہا تھا، آپ نے فرمایا تھا لو وضعت الشمس فی یمینی والقمر فی یساری، تم تو حجاز کی دولت اور اپنے قبیلے کے جھنڈے اور مکہ اور مدینہ کی عورتیں میرے نام کرنا چاہتے ہو۔ لو وضعت الشمس فی یمینی، اگر تم سے یہ ممکن ہو سکے کہ آسمان کا سورج لا کے میرے دائیں ہاتھ پہ رکھو، والقمر فی یساری، اور آسمان کا چاند میرے بائیں ہاتھ پہ رکھو، ما ترکت ھذا الامر، دعوت کا کام تو میں پھر بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ حتیٰ یظہرہ اللہ، یا تو دین پھیلے گا، او اہلک فی طلبہ، یا اس کا کافر جانتا ہے کہ جب دعوت کا کام شروع ہوتا ہے تو کفر سکڑتا ہے۔ یہ جتنے بھی اسلام میں آئے 1,24,000 صحابہ کے لگ بھگ جو 10 ہجری کو مکہ مکرمہ حج کرنے کے لیے آ رہے تھے، ان کا ماضی کو تابناک تو نہیں تھا۔ اسلام سے پہلے کیا تھے؟ زماد ایک ڈاکٹر ہے، بڑا کمپیٹنٹ ڈاکٹر تھا، وہ جادو کا کام بھی کرتا تھا، وہ کہانت کا کام بھی کرتا تھا، وہ تعویذ گنڈے بھی کرتا تھا، وہ علاج بالغذا بھی کرتا تھا، وہ علاج بالدوا بھی کرتا تھا، اور مکہ کے سرداروں میں سے تھا۔ جب ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے آ کے کہا مہربانی کرو، ہمارا بھتیجا ایسا ہے ایسا ہے۔ تو وہ کہنے لگے میں نے جب سنی، تعریفیں سنی اور ساتھ باتیں سنی، تو میں ڈھونڈنے کے لیے آپ کو نکلا۔ 100 دن میں نے مکہ میں ڈھونڈا، ملا نہ۔ اگلے دن پھر میں ڈھونڈنے کے لیے نکلا تو میں نے دیکھا مقام ابراہیم پہ آپ نفل پڑھ رہے تھے۔ تو میں نے پوچھا محمد کون ہے؟ کسی نے کہا وہ جو مقام ابراہیم پہ نفل پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ نے سلام پھیرا تو میں نے کہا بھتیجا تیری قوم بڑی پریشان ہے، میں کہانت بھی جانتا ہوں، میں سحر بھی جانتا ہوں، میں دوا بھی جانتا ہوں، میں جنوں کا علاج بھی جانتا ہوں، تعویذ گنڈے بھی جانتا ہوں، اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتا۔ آگے جملہ اس نے یہ پاس کیا لعل اللہ یشفی ولا یدی، ممکن ہے اللہ میری وجہ سے تمہیں شفا دے دے۔ یہ ڈاکٹر تھا، ممکن ہے اللہ میری وجہ سے تمہیں شفا دے دے۔ آپ نے جب یہ سنی ساری باتیں، آپ سمجھے کہ اب ساری باتیں کر چکا ہے۔ آپ نے پھر جواب میں دعوت رکھے ان الحمد للہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ اب جب دعوت شروع کی نا تو اس کے اندر کے گلیشیئر پگھلنے لگے، اندر کا وہ جو ایک تھا اندھیرا وہ ٹوٹنے لگا۔ جب سنی اس نے بات آپ علیہ السلام کی دعوت، پھر کہنے لگا فعاد علیہ، یہ تو باتیں سمندر کے بلاغت میں نکلے ہوئے موتی ہیں، پھر دہرا دیں گے؟ آپ نے پھر دہرایا۔ سننے کے بعد کہنے لگا اچھا اگر کوئی آدمی آپ پر ایمان لانا چاہے، میں نے آپ کی باتوں کو سنا، مفہوم کو سنا، جملوں کو سنا، رتب کو سنا، نفس مضمون کو سنا، نہ آپ پہ کہانت ہے اور نہ آپ پہ جادو ہے، نہ آپ پہ سحر ہے، نہ آپ بیمار ہیں، آپ کی گفتگو کا نظم ضبط بتا رہا ہے کہ آپ بلا درجے کے مضبوط انسان ہیں، مجھے بھی اپنے ساتھ کر لیجئے۔ دعوت چلی اور کفر کا ایک برج ٹوٹا اور زماد رضی اللہ تعالی عنہ ہو گیا۔ واپس گئے تو کافر کا چہرہ اور مسلمان کا چہرہ یکساں تو نہیں ہوتا۔ جب واپس گیا تو ابو جہل وغیرہ انتظار میں بیٹھے تھے، انہوں نے دیکھا زماد آ رہا ہے، تو چہرے پہ ایمان کے اثرات تھے، کیونکہ مومن کا چہرہ، منافق کا چہرہ، جھوٹے کا چہرہ، سچے کا چہرہ، غدار کا چہرہ، محب وطن کا چہرہ، چہرہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو کھول دیتا ہے۔ انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا زماد
جس حوالے سے گیا تھا واپسی کا وہ روپ نہیں ہے، ضماد واپس ہے۔ انہوں نے کہا بہتر ہے کہ کلمہ پڑھ کے تم بھی اس کے ساتھ ہو جاؤ، ورنہ اس بندے کی بات میں اتنی طاقت ہے کہ تم اندازہ نہیں کر سکتے، دعوت کی طاقت کے مطابق میں عرب عجم بھی سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ گزارش میری یہ تھی کہ آپ جہاں بیٹھتے ہیں اپنے ہونے کا ثبوت دیا کریں۔ اگر برے کو برائی کا حق ہے، گانے والے کو گانے کا حق ہے، غیبت والے کو غیبت کا حق ہے، ہاں شرابی کو شراب کا حق ہے، تو ایک دیندار کو دینی حق استعمال کرنے میں کوئی ہیزیٹیشن کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو بھی اپنی بات کرنی چاہیے، چراغ جلانے چاہیے، اچھی بات کرنی چاہیے، اور اچھی بات دیر سویر اگی جاتی ہے۔ اس لیے اس نے کہا تھا جب ضماد واپس گیا تو وہ اس پہ ایک شعر لکھا تھا کسی نے کہ کچھ ایسے مریضوں کو بھی دیکھا ہے نظر نے، کر دیتے ہیں زخمی جو طبیبوں کے جگر بھی۔ ضماد سمجھتا تھا میں طبیب ہوں، اور جب سامنے طبیب کائنات آیا تو اس کو اندازہ ہو گیا میرے سے بڑا مریض کوئی نہیں۔